بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہانی ہے ریاست تاجان کی، جس پر ایک عادل حکمران حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیوی تھی، لیکن خوبصورتی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ بیوی کی طرح اس کی بیٹی بھی بہت خوبصورت تھی۔ ان ماں بیٹی کی خوبصورتی دیکھنے دوسری ریاست کے حکمرانوں کی بیویاں اور بیٹیاں اکثر ریاست تاجان آتی تھیں۔ سب کا ایک ہی سوال ہوتا کہ ملکہ عالیہ، آپ اپنے چہرے پر کیا لگاتی ہیں؟ آپ کی خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ اس ملکہ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بادشاہ کے لیے کھانا خود پکاتی تھی۔ ملکہ نے اپنی بیٹی کو ساری گھرداری سکھا دی تاکہ اپنے گھر جا کر اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کی بیٹی جوان ہو چکی تھی۔ جو کوئی اس کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتا پہلے ہی نظر میں پسند کر لیتا، لیکن جب لڑکی سے پوچھا جاتا تو وہ انکار کر دیتی۔ ملکہ نے آخر تنگ آ کر اپنی بیٹی سے پوچھ ہی لیا، آخر کیا بات ہے، تجھے یہ رشتے کیوں پسند نہیں آتے؟ تو اس کی بیٹی احتراماً خاموش رہی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک رات بادشاہ گہری نیند سو رہا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ملکہ کے ساتھ ایک وزیر ہم بستری کر رہا ہے۔ بادشاہ کی ایک دم آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ بادشاہ نے ملکہ کو کہا کہ مجھے پانی دو۔ پانی پینے کے بعد اسے تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ بادشاہ صبح غصے کی حالت میں اٹھا اور اس وزیر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے اس نے سوچا کہ اگر اس وزیر کو میں ایسے ہی قتل کر دوں گا تو میرے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ رک گیا۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ جتنے بھی لوگ تعبیر بتانے والے ہیں ان کو بلا کر لے آؤ۔ تعبیر بلانے والے لوگ آتے رہے، لیکن ڈر کے مارے کوئی بھی شخص اس کو سچی تعبیر نہ بتا سکا، کیونکہ یہ بہت بڑا حساس کام تھا۔ یہاں پر دو لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی تھیں۔ سچی تعبیر بتانے سے ملکہ اور وزیر کو قتل کیا جا سکتا تھا۔ قسمت کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت اپنے محل سے باہر نکلے اور کسی کام سے وہ دوسری ریاست کے بادشاہ سے ملنے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ سپاہی بھی تھے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک آدمی درخت کے نیچے بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنا گھوڑا روک کر سپاہیوں کو کہا کہ میں آتا ہوں، تم لوگ یہاں پر میرا انتظار کرو۔ بادشاہ سلامت اس بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے اہل علم لگتے ہو۔ اس بزرگ نے کہا، جی حضور، میرے پاس کچھ کتابوں کا علم ہے۔ بادشاہ نے اپنا دورہ ملتوی کر کے اس بزرگ کو محل میں لے آئے۔ اس بزرگ کو خلوت میں بٹھا کر اپنا خواب سنایا تو اس بزرگ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر بتانے سے پہلے میں اپنی جان کی امان چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت غصے میں آ کر میرا ہی سر قلم کر دیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ بزرگ نے بتایا کہ آپ کی بیوی پر یعنی ملکہ عالیہ پر ایک وزیر عاشق ہو گیا ہے، وہ اس سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے اور وہ بہت جلد اس گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت نے تلوار پکڑی اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بغیر کسی جرم کے آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ بادشاہ سلامت، آپ اگر کچھ مجھے وقت دیں تو میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں۔ وہ بزرگ محل سے نکل کر باغ میں چلا گیا۔ بزرگ اسی مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک درخت پر طوطا آ کر بیٹھا اور بولنے لگا۔ ذہن میں ایک چال آئی، وہ چال چل کر اس وزیر کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکتے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے طوطے کو پکڑا اور پکڑ کر محل میں چلا گیا۔ بزرگ نے وزیروں کو کہا کہ اس کے لیے ایک خوبصورت پنجرہ فراہم کرو۔ اس طوطے کو پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ وہ پنجرہ بادشاہ سلامت کے کمرے کے پاس ایک چھوٹے سے باغ میں رکھ دیا گیا۔ بادشاہ سلامت اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم نے یہ طوطا یہاں پر پنجرے میں بند کر کے کیوں رکھا ہے؟ بزرگ کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ طوطا آپ کے محل میں موجود تمام لوگوں کی حرکات کو نوٹ کرے گا۔ جو وزیر کوئی غلط کام کرے گا، یہ طوطا اس کا نام آپ کو بتا دے گا۔ جب یہ بات اس وزیر نے سنی جو اس کی بیوی یعنی ملکہ پر عاشق ہو گیا تھا، تو وہ ڈرنے لگا کیونکہ وہ ملکہ پر غلط نظر رکھتا تھا۔ اس نے اس طوطے کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ نے اپنے دو جاسوسوں اس وزیر کے پیچھے لگا دیے۔ اس وزیر کے پیچھے لگا دیے تاکہ اس کی حرکات پر نظر رکھ سکیں۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوا تو اس نے چمکتا ہوا تیز دھار خنجر نکالا اور اس طوطے کی طرف بڑھا۔ جو ہی اس وزیر نے طوطے کا دروازہ کھولا تو
दोनों जासूसों ने उसको दबोच लिया। इस वजीर ने जब शोर मचाया तो बादशाह सलामत और बुजुर्ग दूसरे वजीर भी अपने कमरे से बाहर आ गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको जेल में बंद कर दो। सुबह सूरज चढ़ने से पहले उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। बादशाह ने उस बुजुर्ग को अपना वजीर बना लिया। जिस रात वजीर ने तोता मारने की कोशिश की थी, उसी रात बादशाह ने एक और ख्वाब देखा कि उसकी बेटी एक फटे हुए कपड़े पहने सूखी रोटी खा रही है। उसे जब मैंने मना किया तो ये न खाओ तो कहने लगी कि बाबा जान, मैं इसे अपनी मर्जी से खा रही हूँ। बादशाह ने उस बुजुर्ग को कहा कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी बेटी किसी गरीब वजीर के बेटे से मोहब्बत करती है। आपकी बेटी की मोहब्बत एक गरीब लड़का है, इसी वजह से वो दूसरे रिश्तों से इनकार करती है। बादशाह ने कहा, अब इस लड़के की पहचान कैसे करें? उस बुजुर्ग ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि आप ऐसा करें कि आपके जितने भी वजीर हैं उनके बेटों को बुलाओ, उनको कहो कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, लिहाजा मेरी बेटी सबको कपड़े देगी। बादशाह का हुक्म था। सारे वजीरों के बेटे एक लाइन में खड़े हो गए। उस बुजुर्ग ने बादशाह को कहा कि आपकी बेटी जिसको सूट देते हुए रुक जाएगी वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। बादशाह सलामत तख्त पर जलवा अफरोज हुए। 3 कनीज़ों ने सूट उठाए हुए थे। वजीरों के बेटे जब अपने सूट वसूल करते तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती। उनकी आंखें खुलती भी क्यों ना, वो इस दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की थी। सबसे आखिर में एक लड़का खड़ा था जो अपनी आंखों को झुकाए शर्म के मारे ऊपर नहीं देख रहा था। ये 18 साल का खूबसूरत नौजवान था। पुराने कपड़े थे, टूटे हुए जूते थे, मगर चेहरे पर तरोताजगी थी, नूरानी चेहरा था। बादशाह की बेटी उस लड़के पर पहुंची तो उसको काफी देर तक देखती रही। एक कनीज ने बादशाह की बेटी को कोहनी मारी और कहा कि सब लोग देख रहे हैं। बादशाह ने जब उस लड़के के किरदार और अखलाक को देखा तो उन्हें भी पसंद आ गया। बादशाह ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं आपको माला माल कर दूंगा। क्योंकि एक बादशाह दूसरे बादशाह के घर ही शादी करते हैं, उस लड़के ने शर्त रखी कि मैं आपकी बेटी से शादी तब ही करूंगा जब आपकी बेटी मेरे कच्चे घर में रहना पसंद करे। बादशाह ने जब उसकी ये बात सुनी तो मलका को कहने लगा कि ये लड़का ही मेरी बेटी के लिए बेहतरीन है। बादशाह ने अपने वजीर की तनख्वाह इतनी बढ़ा दी कि उसके बाप ने कुछ ही महीनों में अपना महल तैयार कर लिया। अब वो लोगों की नज़र में तकरीबन बराबर हो चुके थे। बादशाह ने उनकी शादी बड़ी धूमधाम के साथ की और वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।